الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 132، آیت نمبر 133 اور آیت نمبر 134 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، مرنے تک تم اسی دین یعنی اسلام پر رہنا۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی، ایک معبود کی ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہ امت گزر گئی، اس نے جو کام کیے اس کے لیے اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے، ان کے کاموں کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں کا ذکر تھا جو آپ نے اولاد عقیدت مندوں کے لیے بارگاہ قدس میں عرض کی۔ آپ کے اس عمل سے آپ کا اولاد سے حسن سلوک، پیار و محبت نمایاں ہو رہا ہے۔ اس آیہ پاک میں آپ نے پیروکاروں کو وصیت فرمائی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ بیٹو، دین اسلام پر ثابت قدم رہنا، جھوٹے دینوں سے بچنا۔ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو بارگاہ قدس میں تمہاری اسی دین پر موت ہونی چاہیے۔ تمہاری موت آئے تو تم اسلام پر ہی ہو۔ وصیت فرمانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے لیے ایمان اور اسلام سے زیادہ کوئی شے محبوب نہ تھی، ورنہ اس کی وصیت نہ ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے اولاد سے پیار، محبت، اخلاص کا کھلا درس مل رہا ہے۔
اور قرآن مقدس کے اس ارشاد کی تفسیر بھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ اسی وصیت میں خاتمہ بالخیر کا اصول بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر خاتمہ ایمان و اسلام پر ہے تو بالخیر ہے۔ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام کی ثابت قدمی کا ہی درس دیا ہے۔ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کا مرکزی ضابطہ اسلام ہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سرمایہ دار اپنی اولاد کو سرمایہ داری، تاجر اپنی اولاد کو تجارت، ذمہ دار اپنی اولاد کو ذمہ داری کی تاکید کرتا ہے۔ اہل اللہ کی بھی یہی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں دین کی لازوال نعمت کو سینے سے لگائے رکھیں اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی رہیں۔ قرآن مقدس نے اسلام کی اہمیت کو اس طرح ذکر فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے امتا مسلمتا لک، اور اسی آیت کے آخری حصہ وانتم مسلمون کی نسبت سے ہی حضور کی امت کا نام امت مسلمہ یا ملت اسلامیہ مشہور ہے۔ اس ارشاد سے بھی واضح ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہے نحن معشر الانبیاء ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمارا باپ یعنی اسلام ایک ہے اور مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں۔ اسلام کی روح کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، حضور سے محبت کائنات سے زیادہ ہو، آپ کی اطاعت بہرحال ہو، آپ کا ہر فیصلہ دل سے مانا جائے۔ آیت نمبر 133 میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے تم ہماری وصیت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام نے اسی وصیت کو موت کے وقت برملا مجمع عام میں ساری اولاد کے سامنے ذکر کیا تھا کہ بتاؤ میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سبھی نے جواب میں کہا کہ ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا کے معبود ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے الہ واحد لا شریک کی عبادت کریں گے۔ اے بنی اسرائیل، جب واضح اور کھلی وصیت تمہارے سامنے آ گئی تو پھر یعقوب علیہ السلام پر یہ الزام لگانا کہ وہ تو اولاد کو یہودیت کی ترغیب دیتے تھے بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 134 میں ان سرکش یہود کو فرمایا گیا ہے جو یہ کہتے تھے ہمیں آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، ہمارے آباء و اجداد انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے اس نظریہ کی تردید فرمائی گئی ہے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے کاموں کی تم سے جواب طلبی نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔